میں جب بھی شبنم کو دیکھتا پتہ نہیں کیوں اپنے حواس بھول جاتا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے تب دیکھا جب وہ میری دکان میں آئی۔ لاہور کے ایک پرانے محلے کی گلی میں میری ایک چائے کی چھوٹی سی دکان تھی جس پر ہزاروں لوگ آتے تھے، کیونکہ میری چائے وہاں پر بہت زیادہ مشہور تھی اور لوگ اسے پینے کے لیے دن میں 2 بار بھی آتے تھے۔ اسی محلے میں ایک شبنم نامی لڑکی رہتی تھی۔ میں نے اسے ایک دفعہ ہی دیکھا تھا۔ میں ایک محنتی لڑکا تھا، سارا دن اپنی چائے کی دکان پر کام کرتا اور رات کو تھک ہار کے سو جاتا۔ یہی میری روٹین تھی۔ گھر میرا گاؤں میں تھا، اسی لیے میں نے پیچھے اپنے چائے خانے کے ہی گودام میں چھوٹا سا بستر ڈالا ہوا تھا۔ رات وہیں گزارتا تھا، پھر صبح کام کرنے لگ جاتا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور ایک دن شبنم میری دکان پر آ گئی۔ شبنم، جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہو۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو وہ نیلی ساڑی میں، جس پر اس کے بال کھلے ہوئے، آنکھوں میں کاجل اور اس کا وہ لائٹ سا میک اپ مجھے بہت زیادہ لبھا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بینچ صاف کیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو میں نے یہاں پہلے تو نہیں دیکھا، آپ پہلی دفعہ میری دکان پر آئی ہیں؟ جس پر شبنم نے مجھے جواب دیا کہ میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، سوچا تمہاری دکان پر چائے پی لوں، سر میں بھی بہت درد تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور میرے لیے چائے بنانے چلا گیا، اور وہ چائے پی کر مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بہت ہی مزیدار چائے اس نے میرے لیے بنائی۔ چائے والا، جس کا نام عاصم تھا، شبنم کو پہلے تو میڈم جی کہتا رہا۔ اس کے بعد شبنم نے اسے اشارہ کیا اور بلایا اور کہا دیکھو، مجھے میڈم جی مت کہو، میرا نام شبنم ہے، تم مجھے شبنم بلا سکتے ہو۔ اسے عاصم کے ہاتھ کی چائے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے عاصم کے ہاتھ کی چائے کی تعریف کی اور اس کی باڈی کی بھی تعریف کی۔ اس نے کہا تم اتنے ہینڈسم ہٹے کٹے ہو، یہ چھوٹا سا چائے کا کھوکھا کیوں چلا رہے ہو؟ جس پر عاصم نے شبنم کو کہا دیکھیں، یہ میرا کام ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں پیچھے گاؤں سے آیا ہوں اور یہاں آ کر محنت مزدوری کر رہا ہوں، پڑھا لکھا تو ہوں نہیں جو اچھی نوکری مل جائے۔ جب اس طرح سے شبنم کو اس نے اپنی باتیں بتانا شروع کی تو وہ بینچ پر ہی بیٹھی رہی اور اس نے ایک اور چائے پینے کی فرمائش کی۔ عاصم بھاگتا ہوا گیا اور اس کے لیے ایک اور چائے کا کپ بنا کے لے آیا۔ رات کافی زیادہ ہو رہی تھی، اب گلی میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں تھا اور کوئی اور کسٹمر بھی نہیں آ رہا تھا۔ عاصم نے ہلکا سا شٹر گرا دیا اور کہا کیا آپ کے سر میں درد ہے نا، اس لیے میں نے اپنی دکان بند کر دی ہے، آپ آرام سے چائے پئیں اور جب آپ کا دل کرے آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ شبنم اس ٹائم پہ بہت زیادہ اداس بیٹھی تھی، اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا مگر اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ عاصم یہ جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے، کیونکہ اسے پورے محلے کی پوری خبر تھی۔ اس کی دکان پر ہر کوئی آ کر کوئی نہ کوئی گوسپ کر کے جاتا تھا، اس لیے اسے ہر کسی کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا تھا۔ زندگی اپنے معمول پہ چل رہی تھی۔ شبنم کل رات پھر آئی۔ آج اس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اسی طرح بال کھلے ہوئے تھے اور آج آنکھوں میں کاجل نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی لگ رہی تھی، اس کے سر میں آج بھی درد تھا۔ اس نے عاصم کو کہا کہ اسے ایک کپ چائے چاہیے۔ عاصم نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اس نے بہت اچھی چائے بنائی اور ہلکا سا شٹر گرا دیا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ اس کی دکان اتنی جلدی بند کیوں ہو رہی ہے۔ آج شبنم کچھ عجیب تھی، وہ رونے لگی، ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی مگر اس کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ عاصم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ کو کل سے نوٹ کر رہا ہوں، جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جس پر شبنم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور اسے اپنی ساری حقیقت بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح اس بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کا شوہر باہر ہوتا ہے اور گھر پہ صرف خرچے کے ہی پیسے بھیجتا ہے۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر سے منت سماجت کی ہے کہ وہ واپس آ جائے، اسے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مگر اپنے شوہر کی ضرورت ضرور ہے۔ مگر شبنم کو لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ اسی لیے واپس نہیں آتا اور فون بھی نہیں اٹھاتا۔ کبھی فون غلطی سے اٹھا بھی لے تو بس سرسری سی بات کر کے فون بند کر دیتا ہے۔ شبنم نے اسے بتایا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہے اور وہ گھر اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی شوہر اس کے پاس ہے۔ عاصم اس کی ساری باتیں سنتا رہا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر شبنم کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شبنم کے آنسو پوچھنا چاہے مگر شبنم پیچھے ہو گئی، اس نے اپنے آنسو اسے نہیں پہنچنے دیے۔ پھر شبنم عاصم سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے بس جذبات میں آ کے اسے یہ سب کچھ بتا دیا ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس پر عاصم نے اسے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں،
آپ جب چاہیں اپنے دل کا حال مجھ سے بانٹ سکتی ہیں، میں آپ کی ہر بات سنوں گا۔ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باہر بہت زیادہ اندھیرا چھا چکا تھا اور آسمان پر بہت گہرے بادل تھے جو کہ گرج رہے تھے اور آہستہ آہستہ بارش بھی ہونے لگی۔ عاصم کو شبنم کی فکر ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ اب آپ گھر کیسے جائیں گی؟ شبنم جو کہ بہت زیادہ دکھی تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ مگر اندر ہی اندر شبنم بہت ڈر رہی تھی اور عاصم یہ سب کچھ بھانپ چکا تھا۔ عاصم نے کہا کہ میرے پاس چھاتا ہے، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اگر آپ اعتراض نہ کریں تو۔ جس پہ شبنم پہلے تو تھوڑا ہچکچائی اور پھر کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چھاتا کھولا اور وہ ایک ہی چھاتے میں چلنے لگے۔ عاصم جب شبنم کے ساتھ چل رہا تھا تو شبنم کی خوشبو اسے بہت زیادہ لبھا رہی تھی۔ عاصم کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے حصار میں گرفتار کیوں ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی باتوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے، حالانکہ شبنم اس سے عمر میں بھی بڑی تھی، مگر پھر بھی عاصم اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ راستہ نہ جانے کب ختم ہوا، عاصم کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اس کے بعد وہ شبنم کے گھر پہنچے۔ شبنم نے اسے کہا کہ تم بھی بھیگ چکے ہو، ایسا کرو اندر آ جاؤ، جب سوکھ جاؤ گے تو چلے جانا اور بارش کے تھمنے کا انتظار بھی کر لو، میں تمہیں اچھی سی چائے پلاتی ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لائٹ بھی چلی گئی۔ جب وہ آئے تو گھر میں کافی اندھیرا تھا۔ عاصم کو ٹی وی لاؤنج میں اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ عاصم کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آئی، اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی اور ساتھ میں ایک چائے کا کپ۔ وہ عاصم کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ اس کے بعد وہ عاصم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شبنم نے عاصم کا شکریہ ادا کیا کہ آج اس نے اس کا بہت خیال کیا ہے، اگر آج وہ نہ ہوتا تو شاید وہ روتی ہی رہتی۔ جس پر عاصم نے اسے کہا کہ کیا میں تمہیں تم کہہ سکتا ہوں؟ شبنم پہلے تو ہچکچائی لیکن پھر اس نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا کیوں نہیں۔ عاصم نے ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور شبنم کو اپنے دل کا حال بتا دیا۔ اس نے شبنم کو بتایا کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور اس سے شبنم کا یہ رونا دیکھا نہیں جاتا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ شبنم کا ہر حال میں خیال کرے گا۔ شبنم کو یہ سب کچھ سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ عاصم کو اپنانا چاہتی تھی۔ اس نے عاصم کو کہا کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ وہ شبنم کے قریب آیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کو اور دنیا والوں کو بھی منا لوں گا، تم آج سے صرف اور صرف میری ہو۔ میں تمہارا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کروں گا اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی بھی غم نہ آئے۔ اس کے بعد عاصم نے شبنم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شبنم اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے کہا عاصم، مجھے اس طرح پیار کبھی کسی نے نہیں دیا۔ ایک شوہر تھا، وہ بھی بیرون ملک جا کر بیٹھ گیا ہے، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ آج تم نے مجھے سہارا دیا ہے تو مجھے تھوڑا حوصلہ آیا ہے۔